TR اردو سے اپنے اردو ناظرین کی خدمت میں انقرہ سے ڈاکٹر فرقان حمید کا سلام پہنچے۔ ناظرین، ترکی اور صدر ایردوان سے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل TR اردو کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارے اس بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔ صدر ایردوان کے خلیجی ممالک کے دورے کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ صدر رجب طیب ایردوان خلیجی ممالک کا دورہ مکمل کرنے کے بعد شمالی قبرصی ترک جمہوریہ اور اب واپس ترکیہ پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے طیارے میں صحافیوں کے دورے کے بارے میں سوالات کے جواب دیے اور اپنے دورے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی بھی ڈالی۔ صدر ایردوان کا انقرہ اور ریاض کے درمیان تعلقات میں حالیہ بہتری کے بعد سعودی عرب کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات 2018 میں اس وقت کشیدہ ہو گئے تھے جب استنبول کے سعودی قونصل خانے میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کا قتل ہوا تھا۔ ایردوان نے تعلقات میں بہتری آنے کے بعد اپریل 2022 میں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، جبکہ شہزادہ محمد بن سلمان نے گزشتہ سال جون میں ترکی کا جوابی دورہ کیا تھا۔ صدر ایردوان اپنے خلیجی دورے کے پہلے مرحلے میں سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچے پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک سرکاری تقریب کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا۔ سرکاری مذاکرات سے قبل صدر ایردوان نے ولی عہد شہزادہ سلمان کو سفید رنگ کی توپ گاڑی پیش کی۔ ولی عہد شہزادہ سلمان نے اسلام محل کے سین میں کچھ دیر یہ گاڑی چلائی اور اس بارے میں صدر ایردوان سے معلومات حاصل کی، اور بعد میں ولی عہد سلمان نے توپ کو ڈرائیو کرتے ہوئے محل کا چکر بھی لگایا۔ بعد میں صدر ایردوان اور ولی عہد شہزادہ سلمان نے اسلام محل میں ون آن ون ملاقات کی اور پھر دونوں ممالک کے وفود کے درمیان مذاکرات کی صدارت کی اور مشترکہ تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ مذاکرات کے بعد ترکی اور سعودی عرب کے درمیان براہ راست سرمایہ کاری، دفاعی صنعت، توانائی، دفاع اور مواصلات کے شعبوں میں کئی ایک مختلف معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ ایردوان کا موجودہ خلیجی دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب ترکی کو اپنی کرنسی میں گراوٹ اور افراط زر کی بڑھتی شرح کا سامنا ہے اور جس کے نتیجے میں اس کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سعودی عرب نے مارچ میں ترکی کے مرکزی بینک میں $5 بلین بھی جمع کرائے تھے۔ سعودی حکام نے ترک کمپنی بائیکار کے ساتھ 2 معاہدوں پر دستخط بھی کیے ہیں۔ بائیکار کے تیار کردہ ڈرونز آذربائیجان، لیبیا اور یوکرین میں استعمال بھی کیے جا چکے ہیں۔ ترک ڈرون بنانے والی کمپنی بائیکار نے سعودی عرب کے ساتھ ترکی کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ ترکی جمہوریہ کی تاریخ میں ایک ہی وقت میں دستخط ہونے والا سب سے بڑا برآمدی معاہدہ بھی ہے۔ ڈرون خریداری کی اس معاہدے کی مالیت کے بارے میں اگرچہ کچھ نہیں بتایا گیا ہے، تاہم اس کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ یہ ڈرونز اب سعودی عرب کی فوج کی انوینٹری میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ طے پانے والے معاہدے کی دائرہ کار میں بائیکار تربیت، تکنیکی مدد اور لاجسٹک خدمات بھی فراہم کرے گا۔ آکنجی ڈرونز کے پہلے 6 ممالک کے ساتھ برآمدی معاہدے طے پائے چکے تھے، جبکہ 7واں ملک سعودی عرب ہے جس کے ساتھ یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان سعودی عرب کا ایک روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد قطر پہنچے تو دارالحکومت دوحہ کے صدارتی محل میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے سرکاری تقریب کے ساتھ صدر رجب طیب ایردوان کا استقبال کیا اور دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے اور صدر ایردوان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر صدر ایردوان نے قطر کے امیر شیخ تمیم ال ثانی کو نیلے رنگ کی ترکی کی پہلی الیکٹرک کار تحفے کے طور پر پیش کی۔ اس گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر سوار ہونے پر قطر کے امیر شیخ تمیم ال ثانی کو صدر ایردوان نے اس گاڑی کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ اس گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے قطر کے امیر شیخ تمیم ال ثانی نے محل کا ایک چکر لگایا اور مذاکرات والے مقام پر دونوں رہنما گاڑی سے اترے اور مذاکرات میں حصہ لیا۔ پہلے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان ون آن ون ملاقات ہوئی اور بعد میں دونوں رہنماؤں کی قیادت میں دونوں ممالک کے وفود کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ امسال ترکی اور قطر کے درمیان سفارتی تعلقات کی 50ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ صدر ایردوان کے دورہ قطر کے موقع پر 100 دستاویزات پر دستخط بھی کیے گئے ہیں۔ ترکی اور قطر کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر ایک مشترکہ بیان پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ بیان میں ترکی اور قطر کے درمیان مضبوط تعلقات کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے، یکجہتی اور بھائی چارے پر زور دیا گیا ہے اور تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے تقریباً
100 دستاویزات پر دستخط کیے گئے ہیں۔ ترکی اور قطر کے تعلقات 1973 میں قائم ہوئے اور اس وقت سے اب تک یہ تعلقات اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے مرحلے تک جا پہنچے ہیں۔ یاد رہے ترکی نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے قطر کے پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے موقع پر بڑے پیمانے پر قطر کی مدد کی تھی اور ترکی نے قطر میں اپنی فوجی اڈہ بھی قائم کر رکھا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون میں گزشتہ چند سالوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ترکی اور قطر زیادہ تر علاقائی بین الاقوامی مسائل پر یکساں نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ صدر ایردوان قطر کا دورہ مکمل کرنے کے بعد متحدہ عرب امارات روانہ ہو گئے۔ صدر رجب طیب ایردوان کی روانگی کے بعد قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ مجھے دوحہ میں اپنے بھائی صدر رجب طیب ایردوان کی میزبانی کر کے بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے خلیجی ممالک دورے کا آخری پڑاؤ متحدہ عرب امارات تھا۔ سرکاری استقبالیہ تقریب کے بعد صدر رجب طیب ایردوان نے الوطن متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات کی۔ الوطن محل میں تقریب کے بعد ایردوان اور ال نہیان نے ون آن ون ملاقات کی اور بعد میں دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے وفود کے مذاکرات کی صدارت بھی کی۔ اجلاس میں اپنے خطاب میں ایردوان نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے مشترکہ معاہدے سے تعلقات اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح تک پہنچ جائیں گے۔ 25 سے 28 جولائی کو استنبول میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی دفاعی صنعتی فیسٹیول ایداف کے ساتھ اس تعاون کو آگے بڑھاتے ہوئے ایردوان نے ابوظہبی بین الاقوامی کتاب میلے میں بطور مہمان خصوصی شرکت کیے جانے پر شکریہ بھی ادا کیا اور اپنی خوشی کا اظہار بھی۔ صدر ایردوان نے کہا کہ مفاہمت کی مشترکہ یادداشت پر دستخط سے تعلقات تصویراتی شراکت داری کی سطح تک پہنچ جائیں گے۔ ہم اپنی کاروباری دنیا میں معاہدے کو متعارف کرانے کے لیے موسم خزاں میں استنبول میں ایک تجارتی اور سرمایہ کاری فورم کا انعقاد کریں گے۔ نئے معاہدوں پر دستخط ہونے کے ساتھ ہمارے تعاون کے معاہدے کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی۔ سرمایہ کاری کا فروغ، سیکیورٹی، توانائی، قابل تجدید توانائی اور نقل و حمل جیسے شعبوں میں قانونی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ایردوان نے کہا کہ وہ اس سال ابوظہبی میں ترک ثقافتی مرکز کھولنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ مذاکرات کے بعد ترکی اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سرمایہ کاری، معیشت، صنعت، دفاع، قانون، عدلیہ، قابل تجدید توانائی اور خلائی صنعت کے شعبوں میں 13 مختلف معاہدوں پر دستخط کیے گئے جن کی مجموعی رقم $50.7 بلین ہے۔ یعنی آپ نے صحیح سنا ہے، یہ رقم $50.7 بلین ہے۔ مذاکرات کے بعد صدر ال نہیان نے صدر ایردوان کو زاید اسٹیٹ میڈل سے نوازا۔ بعد میں ایردوان اور ال نہیان نے اس سال متحدہ عرب امارات میں منعقد ہونے والے اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ کڑا پہن کر تصاویر بھی کھنچوائیں۔ بعد میں صدر رجب طیب ایردوان نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کو ترکی کی پہلی الیکٹرک کار توق پیش کی۔ شیخ زاید بن سلطان ال نہیان نے اس گاڑی کا جائزہ لیا اور محل کا چکر بھی لگایا۔ اپنا دورہ متحدہ عرب امارات کا مکمل کرنے کے بعد صدر رجب طیب ایردوان شمالی قبرصی ترک جمہوریہ روانہ ہو گئے، جہاں قبرص پرامن کارروائی کی 49ویں سالگرہ منائی گئی ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان شمالی قبرصی ترک جمہوریہ میں پرامن کارروائی کی سالگرہ کی تقریبات مکمل کرنے کے بعد واپس ترکی پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین، کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔